بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے صفات جو ہے وہ مکمل پڑھ لی تھی، اور صفات کے اندر جو ہے وہ ہم نے صفات لازمہ پڑھی تھی، اور ہم نے کہا تھا صفات لازمہ کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں: صفات لازمہ متضادہ، یعنی وہ صفات جن کی اضداد موجود ہو، جن کی ضدیں ہیں آگے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ہم نے پڑھی تھی کہ صفات لازمہ غیر متضادہ، یعنی وہ صفات جن کی آگے اضداد نہیں آتی، ان کے مخالف کوئی صفت جو ہے وہ نہیں آتی ہے۔ تو ہم نے ساتھ یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ ایک حرف کے اندر جو ہے وہ پانچ صفات تو لازمی پائی جائیں گی، پانچ سے کم جو ہے وہ نہیں پائی جائیں گی، پانچ سے زیادہ پائی جا سکتی ہیں، کسی کسی حرف کے اندر چھ پائی جائیں گی، اور صرف ایک حرف ہم نے پڑھا تھا جس کے اندر سات صفات پائی جائیں گی، وہ کون سا ہے؟ را را، ٹھیک ہے۔ را کے اندر ہم نے پڑھا تھا صرف سات صفات پائی جائیں گی بس۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اکثر کے اندر جو ہے پانچ پائی جائیں گی، اور اس سے کم جو ہے وہ بعض کے اندر جو ہے وہ چھ پائی جائیں گی، اور صرف را ہے جس کے اندر سات صفات پائی جائیں گی۔ آج ہم جو ہے وہ الف سے لے کر جو ہے وہ یا تک انشاءاللہ سب کے جو ہے وہ نکالیں گے، صفات کے ہر حرف کے اندر جو ہے وہ کتنی کتنی صفات جو ہے وہ پائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں الف کی طرف۔ تو ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ الف کو دیکھیں گے ہمس اور جہر کے اندر۔ تو مجھے بتائیے گا کہ ہمس جو ہے وہ، عامر بھائی آپ بتائیے گا کہ الف کے اندر ایک ایک طارق جو ہے وہ ایک ایک حل کرے گا حرف۔ عامر آپ جو ہے وہ الف کے بارے میں بتائیے گا، الف کے اندر جو ہے وہ ہمس اور جہر میں سے کون سی صفت پائی جا رہی ہے؟ جہر ساتھ ساتھ لکھیں گے سارے، ٹھیک ہے، میں پوچھ سکتا ہوں کسی اور سے کہ بھائی کون کون سی صفات پائی گئی۔ ٹھیک ہو گیا، جہر۔ اور جی دوسرا شدت اور رخوت میں سے؟ لخوت رخوت۔ آگے ہے استعلاء اور استفال میں سے؟ استفاد جی استفاد استفال، ٹھیک ہے۔ اطباق اور انفتاح میں سے؟ انفتاح اطلاق اور اسمات میں سے؟ مات اسمات۔ اور آگے جو نیچے والی صفات ہیں ان سب میں دیکھنے کسی میں الف ہے نہیں تو مطلب صفات مکمل ہوگی۔ تو الف کے اندر کتنی صفات پائی گئی کل؟ پانچ کون کون سی؟ جہر رخوت استفاد انفتاح اور اسمات شاباش، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہمس کی جو صفات، ہمس والے جو حروف ہیں جن کے اندر صفت ہمس پائی جا رہی ہیں وہ یہ لکھے ہوئے ہیں، تو بس ظاہری بات ہے ان کے علاوہ جو بھی حروف ہوں گے وہ اس میں داخل ہوں گے۔ شدت میں ہم نے پڑھا تھا کہ آجد کا قطب، تو یہ والے حروف ہیں ان کے اندر صفت شدت پائی جاتی ہے، تو لہذا اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہوں گے وہ سارے اس میں پائے جائیں گے۔ تو استعلاء میں ہم نے پڑھا تھا خص ضغطن، جو یہ جو حروف ہیں اس میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں ان میں استفال پائی جاتی ہے۔ اس طریقے سے اتفاق میں یہ والی ان حروف کے اندر یہ والی صفت پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان سب وہ سب جو ہے وہ انفتاح میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے فر من لبن کے اندر صفت اطلاق پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے اسمات میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اب آپ نے یہاں پر دیکھا کہ ان سب میں سے کسی کے اندر بھی جو ہے وہ الف موجود نہیں ہے، لہذا یہ ساری صفات جو ہے پھر ہم الف میں جو ہے وہ لکھ لیں گے۔ لہذا یہاں پر آگے ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ ان کی ازداد نہیں ہے، یہاں پر صرف ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ انہی حروف کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو لہذا یہاں پر ہم نے ایسے نہیں کرنا کہ اس کی ازداد موجود، بلکہ یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ان صفات یہاں پر جو ہے وہ جو ہے وہ الف نہیں ہے تو مطلب یہ والی صفت نہیں پائی جا رہی، یہاں پر نہیں تو مطلب یہ بھی نہیں پائی جا رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ اب یہاں پر جو ہے وہ ان ان حروف کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے تو اس کے مخالف کوئی اور صفت ہی نہیں ہے، لہذا ہم اس کو لکھیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہذا پانچ صفات جو ہے وہ الف کے اندر پائی گئی۔ اس کے بعد آگے آ جائیں گے سات۔ جی سات با کی طرف آتے ہیں۔ با میں مجھے جی بتائیے گا ان دو ہمس اور جہر میں سے کون سی صفت پائی جائے گی؟ با میں ہمس پائی جائے گی، ہمس پائی جائے گی، ہمس والے حروف لکھے ہیں، فحس سہو شخص سکت، یہاں با ہے، جہر معذرت جی جہر پائی جائے گی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور شدت اور رخوت میں سے کون سی صفت پائی جائے گی؟ شدت شدت، شاباش، کیونکہ شدت والے حروف ہیں، آج تو کا قطب تو اس میں با موجود ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور استعلاء اور استفال میں سے کون سی صفت پائی جائے گی؟ استفال استفال۔ آگے اطباق اور انفتاح میں سے؟ انفتاح شاباش۔ اطلاق اور اسمات میں سے؟ اسمات دوبارہ دیکھیں غور سے۔ فر ہاں اطلاق اطلاق پائی جائے گی کیونکہ فر من لبن والے جو ہے یہ حروف ہیں ان کے اندر صفت اطلاق پائی جاتی ہے، یہاں با موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب نیچے دیکھیں ان سب میں جو ہے وہ صفات کے اندر با ہے، جی کل کلام ہے تو ٹھیک ہے، تو اس میں صفت قلقلہ بھی پائی جائے گی با کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اب با کے اندر کل کتنی صفات ہو گئی؟ چھ
6 صفات ہو گئی. کون کون سی؟ جہر، جہر، شدت، شدت، استفال، استفال، انفتاح، انفتاح، اذلاق، اذلاق. اطلاق اور قلقلہ. شاباش، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں تھا کی طرف. جی شاکر بھائی، تھا کی طرف آئیے گا. جی تو سر جی. تھا میں دیکھیں ہمس اور جہر میں سے کون سی صفت پائی جا رہی ہے؟ جی سر جی. سا میں سے سا میں ہمس. ہمس پائی جا رہی ہے، شاباش. اس کے بعد جی. شدت اور رخوت میں سے کون سی پائی جا رہی ہے؟ اس میں رخوت. شاباش، رخوت پائی جا رہی ہے. آگے بھی، آگے ان کے جو ہے وہ اس میں استعلاء اور استفال میں سے جی. استفعال. ہم؟ استفال. استفال. اور اطباق جی. اور انفتاح میں سے انفتاح. انفتاح. اطلاق اور اسمات میں سے اسمات. اسمات. ٹھیک ہے. اور یہاں پر دیکھیں با ہے کسی میں، ہم تھا کا تھا سا. نکال رہے ہیں نا، تھا سا. جی، جی تھا ہے سر جی. کسی میں. سا. نہیں سر جی. ٹھیک کسی ہے، میں بھی نہیں ہے. مطلب مکمل ہو گئی صفات. تو تھا کے اندر کتنی صفات پائی گئی؟ ٹوٹل میرے خیال 4 پائی گئی. 4 پائی گئی. تو جی. ہم نے تو کہا تھا کہ ہر صفت کے رخوت. اندر 5 جو ہے وہ لازمی پائی جائیں گی، تو آپ نے لکھا نہیں نا، جی میں نے ابھی لکھا نہیں. اس وجہ میں سے لکھ آپ رہا ہوں. غلط بتا رہے ہیں. جی. میں نے کہا تھا کہ اس جو میں. بھی لکھیں گے لکھیں گے، آپ خاموش ہو جائیں. جی. جی. اس کے بعد جو ہے وہ سا کے اندر جو ہے بھائی 5 صفات جو ہے وہ پائی گئی ہیں، جو ہم نے پڑھی تھی. پہلی جو ہے وہ ہمس، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سا کسی میں بھی نہیں ہے، تو دوسری رخوت، تیسری جی. استفال، چوتھی انفتاح، اور پانچویں اسمات. یہ 5 صفات پائی گئی. تو ہم نے جب کہا ہے کہ کسی بھی صفت کے اندر 5 سے کم نہیں پائی جائیں گی، ٹھیک جی. ہے، جی. 5 جو ہے وہ پائے گی. اچھا جی، بلال. جی حسین. جی بھائی آپ آ جائیں. اس کے بعد آتا ہے جیم. جیم میں دیکھیں جو ہے وہ کون کون سی صفات پائی جا رہی ہے. جی ہمس اور جہر میں سے کون سی صفت پائی جائے گی؟ جیم میں ساتھ لکھنا بھی ہے. ہم ہمس پائی جائے گی. ہمس والے حروف یہ لکھے ہیں، فحسہ شخص سکت، اس میں جیم موجود ہے؟ نہیں جہر. جہر پائی جائے گی، ٹھیک ہے. جی اس کے بعد ہے شدت اور رخوت، ان دونوں میں سے کون سی پائی جائے گی جیم کے اندر؟ شدت. شاباش، کیونکہ شدت والے حروف کے اندر جیم آ گیا. جی آگے استعلاء اور استفال، ان دونوں میں سے کون سی صفت پائی جائے گی جیم میں؟ استفال. استفال، شاباش. جی اطباق اور انفتاح میں سے کون سی؟ استفال. ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا. اطباق اور انفتاح میں سے کون سی؟ انفتاح. انفتاح. اور اطلاق اور اسمات میں سے؟ انفتاح. اسمات. اسمات، ٹھیک ہے. جی اب آ جائیں نیچے یہ والی صفات. ان صفات، اسمات. ان صفات میں سے جو ہے وہ کون سی صفت پائی جا رہی ہے؟ قلقلہ. شاباش، صفت قلقلہ. اب مجھے بتائیے گا کتنی صفات ہوگی جیم کے اندر؟ جیم کے اندر کل کتنی صفات ہو گئی؟ 6. 6 صفات. کون کون سی؟ اب ان کو پڑھتے ہیں، 6. دہراتے ہیں. 6. 6. جیم کے اندر جہر، شدت، استفال، انفتاح، اسمات اور قلقلہ. شاباش، ٹھیک ہے. یہ 6 صفات جو ہے وہ جیم کے اندر پائی گئی. اس کے بعد آگے ہے ہاں. جی. سر جی جیم کے اندر اسمات کیسے پایا جائے گا؟ جی. جی اسمات ٹھیک ہے، اطلاق نہیں آئے گی. جی ٹھیک ہو گیا. جی عامر آباد. جی ہاں. استاد. ہاں کے اندر آپ خود بتائیے ہاں. سارا کچھ. جی جو آپ بتاتے رہے، سیٹوں کو دیکھتے جی رہے، ہم ایسے ایسے اس کے بتاتے رہے، ہم لکھتے بھی رہے، ہم رخوت. ساتھ ساتھ لکھتے بھی رہے. عامر. میں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. ہم رخوت، استفال، انفتاح اور اسمات. مجھے دیکھنے تو دے، ہم نے جو ڈیٹا لگایا ہوا ہے ہم تو یہ لکھی ہے جو تینے. ہم ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ہمس میں رخوت باقی ساری ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے اور ان میں سے انفتاح اس میں سے نہیں ہے. شاباش. تو ایک کتنے؟ وہ غیر نہیں کیا؟ تا. جی تا. چلے تار کو کر لیتے ہیں، وہ آگے والے کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو کتنی سی بات پائی گئی جیم کے اندر؟ جیم یا ہاں میں ہاں کے اندر 5. جی کون کون سی؟ اب بتائیں. ہم رخوت، استفال، انفتاح اور اسمات. شاباش، ٹھیک ہو گیا. جی تا رہے گی ہماری، تا کو بھی ہم کر لیتے ہیں. جی شاکر بھائی آپ آ جائے، تا کے بارے میں جو ہے وہ بتائیے گا.
جی استاد جی جی لام ہمس 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 و جی جہر میں پہلا سے ہمس ٹھیک ہے، پہلا جی ہمس، ہمس دوسرا اور دوسرا شدت شاباش، تیسرا اور تیسرا استفال شاباش، چوتھا اور چوتھا انفتاح ٹھیک ہے، پانچواں اور پانچواں اسمات اسمات۔ ان میں دیکھ لیں آپ ہے تا اور گئی، ان میں نہیں تو کل کتنی صفات پائی گئی تا کے اندر؟ 5 5۔ کون کون سی؟ اب دہرا دیں جلدی سے۔ ہمس شدت استفال انفتاح اسمات شاباش، چلیں جب ہم جو ہے وہ درمیان درمیان سے کرتے ہیں، کل جو ہے میں اس کا پورا نقشہ جو ہے وہ آپ کو بھیج دوں گا۔ اب جو ہے وہ سعاد کے بارے میں جو ہے ہم نکال لیتے ہیں۔ جی سعد بھائی، سعاد کے بارے میں نکالتے ہیں، سعاد کے بارے میں آپ نکالیے گا کہ سعاد کے اندر کون کون سی جو ہے وہ صفات پائی جا رہی ہیں۔ جی پہلے دو میں سے دیکھیں۔ یہ افتتاح جی صاد میں ہمس، ٹھیک ہے، ہمس ہو گئی، ٹھیک ہے، اور دوسرے سیٹ میں؟ ہمس رخوت ٹھیک ہے، استعلاء شاباش اطباق اور شاباش اسمات، شاباش، اور نیچے والے دوسرے میں؟ سیٹ میں آپ کے آ گئی سفیر، شاباش، تو کل سیدھی کتنی والی صفات ہو گئی؟ 6 ہو گئی، اوپر سے 6 5 صفات ہو اور گئی، نیچے 6۔ ٹھیک ہے، شاباش، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں لام کے بارے، لام کے متعلق جو ہے وہ لام کے نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بلال بلال آپ آئیے گا۔ جی لام کے اندر جر اور ریخوت، استفعال، انفتاح اور اضلاق، اضلاق، ٹھیک ہے، یہاں پر اور نیچے انحراف۔ انحراف، ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا جی، یہ جو لام میں جو ہے وہ آپ نے کہا نا کہ یہاں پر آ گیا نا، تو یہاں پر آپ نے کہا کہ لام کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے جہر بتائی نا، جہر کے بعد جو ہے وہ ان دونوں میں سے جو ہے اس کی جگہ پر یہاں پر کیا آ جائے گا؟ ریخوت، توسط، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا یہاں پر شدت اور رغبت کے درمیانی کیفیت میں کون سے ہم نے حروف پڑھے تھے؟ کون صفت پڑھی تھی؟ اس کا نام تھا توسط، پڑھا تھا عامر؟ جی جی اور اس طریقے سے یاد ہے آپ کو ساتھ توسط؟ جی توسط ہمس اور جہر کے درمیان کی جو صفت تھی، نہیں نہیں، شدت اور رغبت کے درمیان کی تھی۔ سوری شدت اور رغبت کے درمیان میں تھی، جس کا مجموعہ کیا پڑا تھا؟ لن عمر، ایسی طرح نا، لن لن عمر، عمر، لام، بالکل 5 نون حروف۔ اور عین، میم اور را، یہ جو ہم نے پڑھے تھے کہ یہ جو ہے وہ تو توسط جس کے اندر پائی جائے گی تو اس کے اندر شدت اور رغبت نہیں پائی جائے گی، ٹھیک ہو گیا بھائی؟ تو لہٰذا جی لن جی عمر میں جو ہے وہ لام تھے، نون تھا، میم تھا، تو لہٰذا ہم جو ہے میم کا نکالتے ہیں جی۔ تو ابھی فی الحال ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں، تو لہٰذا آپ نے جو بتائی بھائی صرف جو ہے وہ رغبت کی جگہ پر آپ جو ہے توسط لگا دیں گے، بلال بھائی آپ، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے آپ بتائیں ٹھیک کہ ہم کون سا لفظ نکال رہے جی تھے؟ کون سا آپ نکال رہے تھے؟ میم، نہیں، آپ کون سا نکال رہے پہلے؟ لام نکال رہے تھے نا؟ لام، تو لام میں آپ نے کہا تھا جو ہے وہ جہر، جہر، اس کے بعد توسط، اس کے بعد آگے لام، لام نکال جی، استفال، انفتاح، اضلاق اور انحراف۔ شاباش، اطلاق اور انحراف، تو یہ 6 پوری ہوگی اس کے اندر۔ اچھا جی، سعد بھائی آپ آ جائیے گا، آپ نکالے میم کا، میم میں دھیان رکھنا، توسط کا خیال رکھنا ہے، چلیں۔ جی میم میں آپ کے آگے جہر ٹھیک ہے، اور توسط، شاباش، ان دونوں سیٹوں کی جگہ پر توسط آ گیا جی، استفال، ٹھیک ہے، انفتاح، ٹھیک ہے، اضلاق، شاباش، اور نیچے کوئی موجود نہیں ہے، شاباش۔ تو اب کتنی صفات پائی گئی میم کے اندر؟ 5، 5، کون کون سی؟ جہر، توسط، استفال، انفتاح، اضلاق۔ شاباش جی۔ شاکر بھائی آپ جو ہے وہ نکالیے گا حمزہ کا۔ جی استاد جی جہر، ٹھیک ہے، شدت، ٹھیک ہے، استفال، ٹھیک ہے، انفتاح، ٹھیک ہے،
اسمات शाबाश जी, यहाँ पर है اور نہیں استاد तो कितनी सिफात पाई गई हमजा में؟ 1 2 3 4 اور 5 5 جی सिफात, ठीक है, 5 सिफात पाई गई। अच्छा जी, अगर खालिद भाई आ गए क्लास के अंदर तो बता दें। जी उस्ताद जी, आ गया। मैंने कहा था वापसी को ही मैसेज लिखा करें ताकि मैं आपको पहले से बुला लेता जी। या बस अभी आया उस्ताद जी। अच्छा ठीक है जी, या के बारे में आप जो है वो बताइए, या के अंदर कौन कौन सिफात पाई जा रही है? हमस और जहर में से कौन सी सिफात पाई जा रही है या में? जहर, जहर। शिद्दत और रिख्वत में से? रिख्वत, शाबाश। इस्तिला और इस्तिफाल में से? इसमें भी उस्ताद जी इस्तिफाल, ठीक है, आइन नहीं है। अच्छा, इतबाक और इन्फिताह में से? इत्तिफाल, इन्फिताह, जी, इसलाक और इस्मात में से? इस्मात, ठीक है, इन सब में देखिए यहाँ कहीं आइन है और या है। जी उस्ताद जी लीन में ठीक हो गया, लीन में। तो कितनी सिफात पाई गई कुल? 5 5? 6 6। 6, क्योंकि ये 5 तो लाजमी पाई जानी है हर एक में। यहाँ से जिसमें जी जो जी ऐड हो जाएगा तो वो बढ़ जाएगी 5 से 6। ठीक है, जी, कौन कौन सी है नाम बता दें सबके। जहर, रिख्वत, इस्तिफाल, इन्फिताह, इस्मात और लीन। शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, तो अब जो है वो आखिरी जो है वो एक और कोई कोई सा लफ्ज़ जो है वो आ, साथ भाई आप बताएं कौन सा जो है वो हरफ हो और फिर आमिर जो है वो निकालेंगे। अच्छा रॉ उस्ताद कर जी, ले। आपने एक चीज समझाई वो मुझे हाँ, समझ नहीं आई, रॉ तो तवज्जुह। रह गया। रॉ जी, समझाता हूँ आपको दोबारा। सैफ सैफ और खालिद सैफुल्लाह। अच्छा, रॉ जी, ये अच्छी बात की आपने। जी आमिर, आ जाएं, रॉ के बारे में इम्तिहान शुरू। जी। रा में जो है वो जहर ठीक है, और तवसुत शाबाश। मुझे लगा भूल गए होंगे, देर हो गई है। अच्छा जी, आगे। इस्तिफाल, अच्छा पहले ले इन्फिताह, इदलाक इल्लाह। और इनहिराफ और तकरीर। शाबाश, कुल कितनी सिफात हो गई? 7 हो गई। 7 सिफात हो गई। अब दोहराएं जो आपने लिखी है उस स्पीड से। ये अभी लिखनी है मैंने। ठीक हो गया। ठीक है भाई, तो रा के अंदर जो है वो 7 सिफात पाई गई हैं। हमने जो है बता दिया जहर, और उसके बाद जहर, तवस्सुत। तवसुत, इस्तिफाल, इन्फिताह, इदलाक, इनहिराफ और तकरीर। शाबाश, ठीक हो गया जी। खालिद भाई, मैंने जो है वो ये बात समझाई थी कि हमने ना शिद्दत और रिख्वत के दरमियान एक और सिफत जो है पढ़ी थी, उसका नाम था तवस्सुत। ठीक है, तो बास हरूफ जो थे वो उनमें भी शामिल थे। ठीक है, यानी तवस्सुत में जो हरूफ शामिल होंगे वो रिख्वत में नहीं आ सकते और शिद्दत में नहीं आ सकते। जो शिद्दत में होंगे वो तवस्सुत में नहीं आ सकते, रिख्वत में नहीं आ सकते। जो रिख्वत में शामिल होंगे वो तवस्सुत में और शिद्दत में नहीं आ सकते। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में एक कैफियत होती है। ठीक है, जिसमें आवाज ना तो बिल्कुल जारी रहती है, ना आवाज जो है बिल्कुल बंद हो जाती है, बल्कि हल्की सी रहती है, जैसा अल, ठीक है, अन, देख रहे हैं, यानी कि ये जी आवाज बिला जो है वो इख्तियार निकल जाती है। इसको आपको तकल्लुफ के साथ लंबा नहीं करना पड़ता या बिल्कुल रोकना नहीं पड़ता। तो ये इन दोनों के दरमियानी कैफियत थी, उसको उन्होंने अलग से नाम दे दिया। कौन सी सिफत का? तवसत। तवस्सुत का। तो तवस्सुत के अंदर जो हरूफ पाए जाते हैं उसका मजमूआ था लिन उमर, लाम, नून, आइन, मीम और रा। ठीक है, लिहाजा जब लाम, नून, आइन, मीम और रा आएंगे तो आप इन दोनों की बजाय उसको तवस्सुत को वहां पर कह देंगे। ठीक है, यानी आपने ये देखा कि अच्छा भाई फिर आपको देखना पड़ेगा शिद्दत के अंदर अजद का कदबतु, ये हरूफ है, इसके अंदर सिफत शिद्दत पाई जा रही है। उसके बाद तवस्सुत को भी जी, देखना पड़ेगा उसके बाद। ठीक है, फिर तवस्सुत को देखेंगे लिन उमर, लिन उमर वाले हरूफ जो है वो पाए गए तो आप कह देंगे तवस्सुत। वरना अगर लिन तवस्सुत भी नहीं पाई जा रही, शिद्दत भी नहीं पाई जा रही, तो फिर आप कहेंगे उसमें रिख्वत पाई जा रही है। सही हो गया, सही। ठीक है, तो ये बात जो है वो हमने पढ़ी थी। चले जी भाई, ठीक है भाई, तो इसका जो है वो आपने जो है वो जिन्होंने नहीं लिखी है वो बाकी हरूफ भी जो है वो मुकम्मल लिख लें। ठीक है, और मैंने इसका जो नक्शा बनाया है मैं आपको भेज दूंगा। उसमें फिर आप जो है वो आगे उसका हुक्म भी लिखा होगा कि कौन सी जो है वो शिद्दत जो है वो कवी है और कौन सी शिद्दत जो है वो ज़ाइफ है। अच्छा जी, ये देखिएगा भाई, ये जो है वो तमाम हरूफ में पाई जाने वाली सिफात हैं, और इसमें जो है वो तमाम हरूफ जो है वो लिखे हैं जो हमने अभी निकाले हैं। इसमें जो है वो जहर, रिख्वत, इस्तिफाल, इन्फिता, इस्मात। ठीक है, ये अलिफ वाली में सिफत पाई जाती, तमाम सिफात पाई जाती हैं। बा में जहर, शिद्दत, इस्तिफाल, इन्फिता, इज़लाक, कलकला, ये सिफात पाई जाती है। ता के अंदर हम, शिद्दत, इस्तिफाल, इन्फिता, इस्मात, ये पाई जाती हैं। और अब देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था ना लिन उमर,
لن عمر میں جو ہے وہ لام تھا اور جو ہے وہ نون تھا، ٹھیک ہے، عین تھا، میم تھا اور را تھا، یہ را آ گیا۔ تو را میں دیکھیں جہر پائی جا رہی ہے، توسط، دیکھا توسط آ گئی، توسط پائی جا رہی ہے، تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ شدت اور رخوت نہیں ملے گی، دیکھیں شدت اور رخوت نہیں ملے گی۔ توسط جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، اس کے بعد استفال، انفتاح، اضلاع، انحراف بھی پائی جا رہی ہے، تقریر بھی پائی جا رہی ہے۔ تو یہ ان دونوں میں سے جو ہے وہ دو پائی جا رہی ہے، لہٰذا یہاں پر اس میں جو ہے وہ 7 صفات ہو جائیں گے، 1 2 3 4 5 6 7، 7 صفات پائی گئی۔ باقی سب کے اندر جو ہے وہ کسی میں 6 پائی جائیں گے، کسی میں جو ہے وہ 5 پائی جائیں گے، جیسے کہ آپ نے نکالی بھی ہے۔ آگے جو ہے وہ ان سب کا جو ہے وہ کیفیت بھی لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر دیکھیں جہر والی شدت جو ہے وہ قوی ہے، باقی تمام جو ہے وہ رخوت ہو گیا، استفال ہو گیا، انفتاح، یہ تینوں ضعیف ہے، اور یہ والی جو ہے قوی ہے، لہذا اس میں زیادہ صفات ضعیف والی پائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں نا، تو لہذا حکم کون سا ہم نے دیا؟ ضعیف کا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ان میں جو ہے وہ 3 صفات قوی والی پائی جا رہی ہے، 3 ہی جو ہے وہ ضعیف والی پائی جا رہی ہے، تو ہم نے حکم دے دیا متوسط کا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر 1 2 3 ضعیف ہے اور 2 قوی ہیں، لہذا ہم نے حکم دے دیا ضعیف کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے جو ہے وہ ان کے حکم بھی لکھ دیا ہیں، قوی، ضعیف، متوسط۔ تو اب ہم جب حروف کی جو ہے وہ مشق کریں گے تو پھر جو ہے وہ ان صفات کا جو ہے وہ لحاظ رکھتے ہوئے ان حروف کی جو ہے وہ انشاءاللہ کل جو ہے وہ اس کی پریکٹس اور مشق بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ کل جو ہے یہ یہ کیسے نقشہ پتہ اچھا چلا ہے استاد، استاد جی؟ یہ جی جو با ہے ضعیف اس اور میں قوی 3 قوی ہے 3 ضعیف ہے، تو متوسط سے کیا مراد ہے؟ پھر کس کو ترجیح دیں گے؟ وہی تو میں کو بتا رہا ہوں، کل جب ہم اس کی مشق کریں گے نا تو اس وقت پھر اسی نقشے کو ٹھیک ہے، سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کی جو ہے مشق کریں گے، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس قوی کا جو ہے وہ لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے یہ صفات جو ہے وہ پڑھی ہیں، اور اس کا ضعف کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر چونکہ اس کے اندر قوی بھی تھی، زیادہ اس کا بھی اعتبار کرتے ہوئے اس طریقے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کل پھر اسی نقشے کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ ان کو پڑھیں گے۔ تو یہ تمام صفات جو ہے وہ ہماری مکمل ہے، اور یہاں تک جو ہے وہ ساری لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بھائی جس نے نہیں لکھی ہے تو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ خود لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، لازمی، تاکہ جو ہے وہ آپ کو کم سے کم جو ہے وہ 10 تو لکھے گا نا، یہ تقریباً 29 حروف ہے نا، حروف تہجی، تو کم سے کم جو ہے وہ ہر طالب علم 10 ضرور لکھے، تاکہ جو ہے وہ اس کی اچھی طریقے سے مشق ہو جائے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، جزاک اللہ۔ جی استاد جی۔